یہ مقام اور یہ عظمت ہے دنیا کے اندر، سارے نبیوں کی شان ہے، سارے نبیوں کا مقام ہے، سارے نبیوں کی عظمت اور رفعت اور بلندی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امتی ہم اور آپ ہے، اس نبی کا مقام اور اس کی عظمت و بلندی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے نبی کی مقام اور اس کی بلندی اور اس کی عظمت کو چھو سکے، اس کی عظمت کو دیکھ سکے۔ رسول فقد آتا اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی پیروی کر لی، جس نے رسول کی بات مان لی، جس نے رسول کا فرمان کو اپنا لیا، اس نے در حقیقت اللہ رب العالمین کی پیروی کر لی۔ من یطیع الرسول فقد آتا اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے رسول کی رسالت کو برہان کیا ہے، ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے امام ہیں۔ ارے امام الانبیاء تو اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ہے، پھر دنیا کے اندر سب سے بڑے امام، دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی بات، دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی جھوٹی بات ہے تو یہی ہے کہ امام الانبیاء کی مقام و عظمت کو دبانے کے لیے لوگوں نے جھوٹی باتیں اور جھوٹے قصے گڑھ کر کے لوگوں کے ساتھ آپ کے سوال کو پورا فرمائے گا۔ دیکھ رہے ہیں حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما اللهم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین اللہ۔ حاضرین مسجد، ہمہ و اقسام کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی اس رب دو جہاں کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس عظیم کائنات کا خالق و مالک اور تمام مخلوقات کا بلا شرکت غیر پالنہار ہے، روزی رساں ہے، مشکل کشا ہے، حل المشکلات ہے اور بگڑی بنانے والا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ بے انتہا درود و سلام کا نذرانہ ہو رب العالمین کے ان تمام منتخب، چنیدہ اور سلیکٹڈ بندوں کے اوپر جنہیں اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً اس دنیا کے اندر نبی، رسول اور پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستوں اور بزرگوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ جس کو ہم اور آپ عبور کر رہے ہیں، جو مہینہ ہمارے پاس سے، ہمارے سامنے سے گزرا چاہتا ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، اور ربیع الاول کی آج 22 تاریخ، ربیع الاول کی آج 22 تاریخ ہے۔ مسلمان اپنے اسلامی مہینوں کے نام کو نہیں جانتے، بیشتر مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اور اسلامی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ تاریخ لکھنے میں نہیں آتی، ہم اس تاریخ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم اس تاریخ کو یوز نہیں کرتے ہیں، اس لیے اچھے خاصے دنیا جس کو دیندار سمجھتے ہیں، اہل علم سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی کبھی کبھار عربی تاریخ یاد نہیں رہتی کہ آج عربی کی کتنی تاریخ، یاد نہیں رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو اچھی طرح سے، جو چیز استعمال نہیں کی جاتی ہے اس کی ویلو، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، پھر دنیا کے اندر اس کے لوگ جاننے والے بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کے اندر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور موت بھی واقع ہوئی۔ تو آج خطبہ جمعہ کی اس مختصر وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جس نبی کی ہم امتی ہیں، اس نبی کی شان و عظمت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کا یہ مہینہ، جب 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوتی ہے تو مصنوعی طور پر، بناوٹی طور پر دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت عید میلاد النبی کے نام سے جو خرافات مچاتی ہے،
جو ادھم مچاتی ہے اور جو طوفان خباثت کا مظاہرہ کرتی ہے، اور ان مظاہروں سے، ان جلوسوں اور نعروں سے دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو ہم ہیں صحیح طور پر محمد کے شیدائی، ہم ہیں نبی کے دیوانے، ہم ہیں نبی کے ماننے والے، اور ہم ہی نبی کی صحیح امتی ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ نبی کے صحیح امتی نہیں بلکہ ڈھونگی ہیں وہ۔ میرے دوستوں، ایسے لوگوں سے آپ ببانگ دہلی کہیں آئے ہم نبی کی شان میں، نبی کی منقبت میں قرآن پڑھتے ہیں، نبی کے فرمان پڑھتے ہیں، نبی کے ارشادات پڑھتے ہیں، اور دنیا کا کوئی نبی کا اتنا بڑا متوالا، نبی کے اتنے بڑے شیدائی اور نبی کے کوئی اتنے بڑے چاہنے والے ہم نے دنیا کے اندر ایسا نہیں دیکھا ہے جو ہم سے زیادہ نبی کی سیرت بیان کر سکے، ہم سے زیادہ نبی کی عقیدت، نبی سے عقیدت رکھنے والا ہو، اور ہم سے زیادہ نبی کی محبت کسی کے سینے میں ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، صرف مصنوعی اور بناوٹی چیزوں کو دنیا کے سامنے سجا لینا، رکھ لینا، ناچ لینا، ڈانس کر لینا، ہنگامہ مچا دینے سے وہ چیز دین ثابت نہیں ہو جاتی۔ میرے دوست اور بزرگوں، دین وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اللہ کے نزدیک یہی دین ہے اور کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ اور دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتم اور آخری نبی دنیا کے اندر بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور آپ کا تقدس، آپ کا احترام اور آپ کی رفعت و بلندی آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو نبی کی زندگی میں آنا پڑے گا، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، نبی کی زندگی کا اسٹڈی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات کو انسان اور جنات کے لیے نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، طریقہ بنایا ہے۔ کس چیز کے طریقہ؟ تم کس انداز میں زندگی گزارو گے، تم کس انداز میں دنیا کے اندر زندہ رہو گے، تم اپنے دنیا کے معاملات کس انداز پر انجام دو گے، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، گھر مکان کا معاملہ ہو، اور تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو، مسجد میں آنے جانے کا معاملہ ہو، گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، تجارت اور بازار اور مارکیٹوں کا معاملہ ہو، آپس میں لین دین کا معاملہ ہو، ایک دوسرے سے قرض کا مطالبہ ہو، قرض کا لین دین ہو، تم کس طریقے پر، کس انداز میں تم نبھاؤ گے، یہ تمام کی تمام ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ریکارڈ کر دیا ہے، اور آپ کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ میرے دوستوں، ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان جس کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا ہو، جس کی زندگی کے لیے اللہ نے کہا ہو کہ فلاں کی زندگی جیسی ہے ویسی زندگی تمہیں گزارنی ہے؟ ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا امام؟ ہے کوئی ایسا انسان؟ ہے کوئی ایسی شخصیت؟ میرے دوستوں بزرگوں، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امتی ہم ہیں اور جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اور ہم تو صرف دو ہی چیز کو مانتے ہیں، رب العالمین کا فرمان قرآن کریم کو ہم مانتے ہیں، رحمت للعالمین کا ارشاد گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم جانتے ہیں، تیسری کوئی چیز کو ہم نہیں جانتے۔ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر یہ دو ہی چیزوں کو ہم جانتے اور مانتے ہیں، اور تیسری جتنی چیزوں کو ہم وہ تمام چیزوں کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس کا اختلاف کرتے ہیں، اس سے ہمارا زبردست مقابلہ، اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت للعالمین کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء بنایا۔ امام الانبیاء، نبیوں کا امام۔ عظمت آپ دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام اور جس خطے میں پیدا فرمایا ہے، وہ دنیا کا سب سے عظیم
وہ دنیا کا سب سے عظیم مقام، سب سے عظمت والا مقام مکۃ المکرمہ ہے۔ اس مقام کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت للعالمین کو پیدا فرمایا ہے، اور جس گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، جس خاندان میں پیدا فرمایا ہے، وہ مکۃ المکرمہ کا سب سے عظیم اور سب سے مبارک اور مقدس خاندان بنو ہاشم کے اندر اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے جتنے نبیوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھیجنے والے تھے، جتنے نبیوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھیجنے والے، دنیا کے اندر آنے والے جتنے انبیاء تھے، ان تمام انبیاءوں سے اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ لے لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ تمام نبیوں سے۔ کتنے انبیاء آئے دنیا کے اندر؟ 1,24,000۔ اس حدیث کی روایت صحیح ہے، اس کی صحت جو ہے صحیح ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی صحت کو صحیح کہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اس حدیث کو 1,24,000 نبیوں سے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا کہ اے نبیوں کی جماعت، اگر تمہارے درمیان، اگر تمہاری نبوت کے بیچ میں، تمہاری رسالت کی موجودگی میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغام لے کر کے آ جائے، آخری شریعت لے کر کے آ جائے، آخری دین لے کر کے آ جائے، تو پھر اس وقت کیا ہے؟ تمہیں اس نبی کی نبوت کو ماننا پڑے گا، تمہیں اس نبی کی نبوت پر ایمان لانا پڑے گا، تمہیں اس نبی کی رسالت پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام سے لے لیا۔ یہ مقام اور یہ عظمت ہے دنیا کے اندر، سارے نبیوں کی شان ہے، سارے نبیوں کا مقام ہے، سارے نبیوں کی عظمت اور رفعت اور بلندی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امتی ہم اور آپ ہیں، اس نبی کا مقام اور اس کی عظمت و بلندی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے جو ہمارے نبی کی مقام اور اس کی بلندی اور اس کی عظمت کو چھو سکے، اس کی عظمت کو دیکھ سکے، اس کا نظارہ بھی نہیں کر سکتا ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے وعدہ لے لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، پھر تمہاری نبوت نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری نبوت کی نبوت چلے گی اور اس نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اٹھائیں قرآن کو، ہم سینے سے لگاتے ہیں نا، قرآن کو جو لوگ بڑے پپی لیتے ہیں، چمہ چاٹی لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے محبت کرنا چاہیے۔ قرآن سے تم محبت کرتے ہو، اچھی بات ہے، تم قرآن سے محبت کرو، لیکن قرآن جو پیغام تمہیں سکھلاتا ہے، قرآن کے اندر جو فرمان رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اس فرمان کو تو دیکھو۔ اٹھاؤ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے کہ تمہاری موجودگی میں اگر محمد رسول اللہ آ جائے تو پھر تمہاری رسالت ختم ہو جائے گی اور تمہیں محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا، محمد رسول اللہ کی رسالت کو ماننا پڑے گا، تمہیں محمد کی امتی بن کر کے زندگی گزارنا پڑے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا مقام کسی اور کا؟ دیکھا ہے کسی نے؟ سنا ہے کبھی کہ محمد کے آنے کے بعد دنیا کے تمام نبیوں کی نبوت ختم ہو جاتی ہے؟ وہ ہے ہمارے نبی، اور ہمارے نبی کا یہ مقام اور عظمت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نبی کی زندگی اور نبی کے مقام اور مرتبت کو کیا بیان کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ نبی کتنے عمر میں بنائے گئے ہیں؟ 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام اور مرتبت کو مکہ کے لوگوں کے سامنے اور مکہ کے چودھریوں اور مکہ کے رئیسوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے اپنے ہونے والے نبی کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کر دیا ہے اور دکھا دیا ہے سارے مکہ کے لوگوں کو۔ کیسے اور کب دکھائے جانتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں بھی تھے۔ ابھی کب سے 35 سال کی عمر تھی آپ کی، شادی ہو چکی ہے،
آپ کے بچے بھی ہو چکے ہیں اور غالباً آپ کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی دنیا میں آ چکی ہیں. مکہ کے اندر بڑا ایک ہنگامہ ہوا, بڑا جھگڑا ہوا, مکہ کے اندر جھگڑا ہوا. جھگڑا کس بات پر ہوا آئیے بتاتے ہیں کہ جو مکہ کی دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا اس پتھر کے بارے میں. مکہ کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا, پانی کو طوفان آیا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا, دیوار گر گئی اور پتھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا. اب پھر نئے سرے سے جب مکہ کے لوگ مکہ بنانے لگے تو اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہوا, بہت بڑی لڑائی ہوئی. سارے قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ اس پتھر کو ہمارے قبیلے کا جو بڑا ہے, جو سردار ہے, جو لیڈر ہے, جو رہنما ہے, وہ لیڈر کیا ہے اس پتھر کو اس مقام پر رکھے گا. بڑا ہنگامہ ہوا, فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. آخرکار مکہ کی چودھریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آنے والا کل سب سے پہلے مکہ المکرمہ کے اندر جو داخل ہوگا وہی شخص کیا ہے ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ چکائے گا. میرے دوست اور بزرگوں, رب العالمین نے دوسرے دن سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر جس کو بلایا اور جس کو آنے کی توفیق دی, رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مکہ المکرمہ کے اندر لایا. جب پیچھے سے لوگ آئے تو سارے لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو محمد ہیں, فیصلہ ہو جائے گا, ہمارا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ چکا دیا. آپ نے ایک چادر رکھی اور چادر کے بیچ میں اس پتھر کو رکھا اور سارے مکہ کے لوگ جو لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے اس پتھر کو لگانے کے لیے, کہا کہ سارے لوگ مل کر کے چادروں کو کنارے سے پکڑ لو اور اٹھاؤ. جب سارے لوگ مل کر کے اٹھائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو لگا دیا. میرے دوستو, ہائے ہائے, یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دیا. کا نبی بنانے سے پہلے مکہ کے لوگ ابھی آپ کو گالیاں نہیں دے رہے ہیں. گالیاں کب دیے, ستانا شروع کب کیے, کب آپ کو گالیاں شروع کیے لوگوں نے, آپ کو مارنا پیٹنا اور مکے کے اندر عبادت سے روکنا. عبادت کی حالت میں اونٹ کے گوبر اور اوجھڑی, نبی کی گردن مبارک اور جس میں اتھر کے مبارک پر لا کر کے رکھنا. اس وقت کیا جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا, میرے دوستوں ایک اللہ کی طرف بلایا, تب لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. جو دوست تھے آپ کے, دوستی دشمنی میں بدل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ حق پیش کریں گے تو حق قبول کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. حق کو مان لینا, حق کی تسلیم کر لینا, یہ بڑے اللہ رب العالمین کی طرف سے جس کو توفیق ملتی ہے یہ وہی لوگ کرواتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں, اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنانے سے پہلے یہ مقام و عظمت عطا فرمایا. میرے دوست اور بزرگوں, یہ حل چکا دیا. اب اللہ رب العالمین نے آپ کو 40 سال کی نبوت میں, کیا 40 سال میں آپ کو نبی بنایا. نبی بنانے کے بعد آپ نے مکہ کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا, اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری کتاب مقدس قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبت کو بیان کرنے کے لیے آیت کا ایک ٹکڑا اگر آپ سمجھ جائیں گے, کائنات کی رب کی قسم ہے, دنیا کا کوئی باغی, دنیا کا کوئی سرکش اور دنیا کا کوئی اسلام کا دشمن اور اسلام مخالف ذہن اور دماغ رکھنے والا, مائنڈ رکھنے والا انسان آپ کو ورگلا نہیں سکے گا. آپ کو راہ راست سے بھٹکانے کی جرات اور کوشش نہیں کر سکے گا. میرے دوست اور بزرگوں, اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کر لی, جس نے رسول کی پیروی کر لی, جس نے رسول کی بات مان لی, جس نے رسول کا فرمان کو اپنا لیا, اس نے در حقیقت اللہ رب العالمین کی پیروی کر لی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے رسول کی رسالت کو مان لی, جس نے رسول کے طریقے کو اپنا لیا, جس نے نبی کی زندگی کو اپنا لیا, اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین کی پیروی کر لیا, رب العالمین کے احکام پر عمل کر لیا, رب العالمین کی باتوں اور حکموں پر عمل کر لیا. رب العالمین فرما رہا ہے دنیا کے اندر ہے کوئی ایسا انسان جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایک
टुकड़ा, बात का कोई एक टुकड़ा, पैगाम का कोई एक हिस्सा, और कोई झूठी हदीस, तो बनाने वाले बहुत सारी हदीसों को बना लिए। हमारे इमाम की ये शान, हमारे इमाम का ये मकाम, हमारे इमाम का ये मकाम, दुनिया के अंदर इमाम आजम बना लिए। 4 इमामों में से एक इमाम को इमाम आजम का नाम दे दिए। इमाम आजम का मतलब जानते हैं? इमाम आजम, सबसे बड़े इमाम। सबसे बड़े इमाम भाई किसने बनाया? किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया? नबी ने बनाया? किसने बनाया सबसे बड़े इमाम? सबसे बड़े इमाम, अरे जिसको सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े इमाम है, उसकी शान में तो कुरान के अंदर कोई एक टुकड़ा होगा ना, कोई कुरान के अंदर हक्म होगा मौजूद। दलील क्या है? बुरहान क्या है? सबूत क्या है? प्रूफ क्या है कि वो दुनिया के सबसे बड़े इमाम हैं? अरे इमामुल अंबिया तो अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया है, फिर दुनिया के अंदर सबसे बड़े इमाम, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी बात, दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी झूठी बात है तो यही है कि इमामुल अंबिया के मकामों अजमत को दबाने के लिए लोगों ने झूठी बातें और झूठे किस्से गढ़ करके लोगों के सामने पेश किया कि दुनिया के सबसे बड़े इमाम कौन है? हमारे इमाम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसकी कोई दलील आपको शरीयत के अंदर नहीं मिलेगी, हदीस के अंदर कोई दलील नहीं मिलेगी। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि आपकी इताअत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत कहा कि जो नबी की इताअत करता है वो दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करता है, रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी करता है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक ऐसा मुबारक नाम है, एक ऐसा मुकद्दस नाम है। हमारे नबी की अज़मतों शान को जानने के लिए सिर्फ मोहम्मद का नाम ही अगर कोई जान लिया कि मोहम्मद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नाम अपने आखिरी नबी का नाम जो रखवाया है, उनके घर वालों ने, दादा ने और उनकी अम्मी ने नाम जो रखा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाम रखा गया है। मोहम्मद और अहमद, ये दोनों नाम कुरान के अंदर मौजूद है, मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद नाम रखा ये आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, और अहमद नाम रखा ये आपकी वालिदा मोहतरमा आमिना ने, जो आपकी अम्मी थी, उन्होंने नाम रखा। ये दोनों नाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर लाया है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम जो है इतना बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सही है बुखारी और मुस्लिम की, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी दुनिया के अंदर एक मर्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ता है, एक मर्तबा दुरूद भेजता है, एक मर्तबा दुरूद भेजता है, उसका बेनिफिट उसको क्या मिलता है, उसका बदला उसको क्या मिलता है? जब आदमी दुरूद पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो एक हर्फ पर 10 नेकी, जब दुरूद पढ़ेगा तो उस पर कितना सवाब मिलेगा? एक मर्तबा दुरूद पढ़ने वालों के ऊपर 4 फजीलतें, सही है इनकी रिवायत के मुताबिक 10 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के ऊपर नाजिल फरमाता है। कितनी? एक मर्तबा दुरूद पढ़ने वाला 10 रहमतों का मुस्तहिक हो जाता है, उसकी 10 गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा देता है। ये दूसरा इनाम। तीसरा इनाम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, 10 मंजिलों को जन्नत के अंदर, उनकी 10 मंजिलों को बुलंद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम बतलाया है कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मर्तबा दुरूद पढ़ने वाला। आप देखिए, अब हम लोग तो दुरूद नहीं पढ़ते हैं, है ना? हम लोग तो दुरूद नहीं पढ़ते हैं। क्यों? दुनिया के लोग कहते हैं कि अरे ये तो नबी के नहीं मानते हैं, ये तो दुरूद नहीं पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग मसनूई दुरूद नहीं पढ़ते हैं, झूठी दुरूद जिसको लोगों ने बना लिया है, जिसको लोगों ने अपनी तरफ से लिख लिया है, ऐसे दुरूद के हम मुनकर हैं, ऐसी दुरूद को हम नहीं मानते हैं और न पढ़ते हैं। दुरूद, आज जुम्मा के दिन है, सैकड़ों मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं, हजारों मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं,
اور हम वो दुरूद पढ़ते हैं जो दुरूद क्या है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो हमने खुतबे के शुरू में दुरूद पढ़ा, उसी दुरूद को हम क्या है दिन भर पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं। जब हमको वक्त मिलता है, जब हमको अल्लाह की तौफीक की तरफ से तौफीक मिलती है, हम जितने मर्तबा चाहते हैं उतने मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं। लेकिन लोगों की तरह, दुनिया के अंदर लोगों की तरह माइक के सामने खड़े होकर के और मसनूई दुरूद बना करके और एक नाटक के अंदाज में हम दुरूद नहीं पढ़ते। उस अंदाज में हम दुरूद नहीं पढ़ते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम और मर्तबत को जानने के लिए आप देखें बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हदीस सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन होगा, तमाम इंसानों का सरदार मैं होगा। अना सैयदुन नास यौमुल क़ियामा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि क़यामत के दिन, क़यामत कब होगी? जब अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को तोड़ फोड़ देगा। आसमान, जमीन, चांद, सूरज, जो चीज हम देख रहे हैं आज, जिस धरती के ऊपर आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम बिल्डिंग, मकानात, इमारतें और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, इस जमीन को अल्लाह तोड़ देगा, आसमानों को तोड़ देगा, चांद, सूरज, सितारे, सारी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देगा। उसके बाद नया आसमान, नया चांद, नया सूरज और नई जमीन, उस जमीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी इंसानियत को उठाएगा फिर से, और फिर से उठाएगा, मैदान हश्र कायम करेगा, मैदान हश्र कायम करेगा। और मैदान हश्र का दिन जो होगा 50,000 साल का एक दिन होगा। मोमिनों के लिए बड़ा आसान होगा 50,000 साल का एक दिन, लेकिन मोमिनों के लिए बहुत आसान होगा। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नई जमीन होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मोमिनों के लिए उस नई धरती को, नई जमीन को, उसको केक बना देगा। पाव रोटी जो केक हम खाते हैं ना, केक, उस केक की तरह क्या है जमीन को बना देगा। और मोमिन क्या है, इसको एक लजीज रोटी की तरह से भूख लगेगी, खा लेगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या है, उसकी प्यास बुझ जाएगी। ये इंतजाम करेगा अल्लाह तबारक व तआला 50,000 साल का वक्त गुजारने के लिए मोमिनों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दुनिया के अंदर अल्लाह के मानने वाले हैं, सही तौर पर नबी की इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं, उन लोगों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ये मामला करेगा। किस दिन? क़यामत के दिन करेगा मेरे दोस्त और बुजुर्गों। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले क्या है, जब इस जमीन से मुर्दों को निकालना शुरू करेगा, जब मुर्दे जमीन से निकलेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले क्या, जो इंसान अपने कब्र से निकलेगा वो कोई और नहीं होगा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सबसे पहले अपनी कब्र से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहां है? मदीना में। कब्र फटेगी, सबसे पहले आप निकलेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए, है कोई दुनिया के अंदर, है कोई इमाम, है कोई शख्सियत जिसको अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले कब्र से निकाले? सबसे पहले कब्र से निकलेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके इमाम हैं, जो हमारे इमाम हैं, जो दुनिया के इमाम हैं, आखिरत के इमाम हैं और जन्नत के भी इमाम रहेंगे। जन्नत में भी हमारे इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन्होंने इस दुनिया में नबी को छोड़कर अरे गहरे नथु खैरे को अपना इमाम बना लिया है, अपना रहनुमा बना लिया है, अपना दीनी लीडर बना लिया है, अपना दीनी पेशवा बना लिया है, अपना दीनी रहनुमा बना लिया है, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले उठूंगा मैं, अपनी कब्र से उठूंगा और देखूंगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श का जो पाया है, उस पाये को पकड़ करके वो खड़े होंगे। मेरे दोस्तों, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होंगे। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पहले उठा लेंगे या फिर उनका मामला क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी तफसील नहीं बताया, वो बेहोश हुए होंगे या क्या मामला अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ क्या होगा, उसकी तफसील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। उसके बाद सारे लोग बरहना होंगे,
سارے لوگ برہنہ ہوں گے. جس طرح سے ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے, عریاں بدن ہوتا ہے, پورا جسم کیا ہے, ننگا ہوتا ہے. سارے کے سارے انسان کیا ہے, ویسے ہی ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے. کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں, سارے کے سارے. اور سب سے پہلے جس انسان اور شخصیت کو کپڑا پہنایا جائے گا, نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سیدنا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے, جس کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے لباس پہنائے گا. اور اس کے بعد ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کیا کریں گے, لباس پہنائیں گے. اسی طرح سے پھر متقین کو, مجاہدین کو, اسی طرح سے نیکیوں میں جو جتنا بڑھا ہوگا اسی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالی لباس پہنائے گا سارے لوگوں کو. اور پھر معاملہ ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لواء الحمد عطا فرمائے گا. لواء الحمد جانتے ہیں, حمد کا جھنڈا. حمد کا جھنڈا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اگر کسی کو عطا فرمائے گا تو وہ ہمارے امام ہوں گے, وہ ہمارے نبی ہوں گے اور امام الانبیاء ہوں گے, جس کو اللہ رب العالمین لواء الحمد عطا فرمائے گا. اس حمد کے جھنڈے کے نیچے سارے کے سارے انبیاء موجود ہوں گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی کیا ہے, ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ہم تو دنیا میں بھی نبی کے ہیں اور آخرت میں بھی نبی کے ہوں گے, لیکن جو دنیا میں ڈھونگ رچاتے ہیں, جو دنیا میں کیا ہے جھوٹی باتیں گڑھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر سب سے بڑے نبی کے ماننے والے, نبی کے چہیتے, نبی کے لاڈلے اور نبی کے پیارے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تم پیارے ہو تو پیاروں کے پاس پیاری بات تو ہوگی, کوئی نبی کی ایسی پیاری بات تو پیش کر دو. میرے دوستوں, نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے سارے انبیاء اور سارے نبیوں کی امت بھی ان کے ساتھ میں ہوگی, سارے نبیوں کی امت. اللہ اکبر. اب آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا نا کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے. اب دیکھیے سورج کیا ہے, سوا نیزے کے اوپر ہوگا, لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے, پریشانی میں مبتلا ہیں. اپنی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے لوگوں کی ایک جماعت اور ٹیم آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, آپ رب العالمین کے بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں تاکہ ہمارا معاملہ جلدی ہو جائے, ہمارا حساب کتاب جلدی ہو جائے, ہم اس پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے. یہ آدم علیہ السلام کہیں گے اے میری امتیوں کے, اے میری امتیوں, اے میری امت کے لوگوں, ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی, ہم نے اللہ رب العالمین کا ایک حکم کو ٹھکرا دیا تھا, لہذا آج مجھے اپنی نفس کی پڑی ہے, آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے. آج اگر رب العالمین صرف مجھے بچا لے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی. آج میں اپنے رب العالمین کو بڑے غضبناک دیکھ رہا ہوں, اس سے زیادہ غصہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور بعد میں کبھی اتنے زیادہ غضبناک نہیں ہوں گے. لہذا تم لوگ کہاں چلے جاؤ, تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی بھیج دیں گے, کہیں گے معذرت طلب کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی معذرت کہیں گے, اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے مجھ سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو گئی ہے, اس لیے آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کہیں گے کہ اے میری امت کے لوگوں, میرے ہاتھوں سے میں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا, دنیا کے اندر مرڈر کر دیا تھا ایک آدمی کو, اس لیے میں آج شرمشار ہوں. رب العالمین پتہ نہیں آج مجھ کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا, اس لیے میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا ہوں. آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ آپ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں, جس کا ہمارے امام کے پاس اب ساری دنیا انسانیت آئے گی. کس کے پاس؟ جو ہمارا امام ہے, جس کو ہم نے امام بنایا ہے, جس کو اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر امام بنایا ہے, آخرت میں بھی ہمارے امام رہیں گے اور قیامت کے دن بھی ہمارے امام رہیں گے اور جنت میں بھی ہمارے امام رہیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں, جب سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے, سجدے میں گر پڑیں گے.
کس لیے؟ اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنے گنہگار امتیوں کی گناہوں کو اللہ رب العالمین سے معافی کروانے کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے اور ایک لمبی مدت تک، ایک لمبا ٹائم تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر سجدے کی حالت میں ہم رب العالمین کی تحمید، تحلیل اور تسبیح بیان کریں گے، ایسی تسبیح بیان کریں گے کہ کبھی زندگی میں ہم نے ایسی تسبیح رب العالمین کی نہیں بیان کی ہوگی، ایسی تسبیح بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیں اور سل، آپ سوال کریں تو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اللہ رب العالمین آپ کے سوال کو پورا فرمائے گا۔ دیکھ رہے ہیں حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اللہ سے مانگتے رہے، بدر کے میدان میں رو رو کر اللہ سے مانگتے رہے، جنگ کے میدانوں میں رو رو کر مانگتے رہے، غزوات میں مانگتے رہے، مکہ میں مدینہ مانگتے رہے، مدینہ میں مانگتے رہے، اور لڑائیوں کے میدانوں میں مانگتے رہے، اور جب جب مصیبت پڑی مانگتے رہے، رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں مانگتے رہے۔ دنیا بھی میں مانگ رہے ہیں، آخرت میں بھی مانگ رہے ہوں گے۔ کس سے؟ مولا کل سے مانگ رہے ہیں۔ اور کون مانگ رہے ہیں؟ جن کو دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے محمد کے چاہنے والے ہیں اور محمد کو مشکل کشا مانتے ہیں اور تمام چیزوں کا مالک مانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اللہ کے پردے میں توحید کے سوا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کے سوا اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، عقیدہ نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بیڑا پار لگے گا ایسے لوگوں کا؟ ہرگز نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور مانگو تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتا چل جائے جو آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ محمد ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مختار کل بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور گویا کہ جو محمد تھے وہی دنیا میں آنے کے بعد، جو عرش پر اللہ ہیں وہی دنیا میں آنے کے بعد محمد۔ میرے دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ سر سجدے سے اٹھائیں گے، سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جنت میں سب سے اونچا مقام جس کو عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین، وہ کس کو عطا فرمائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ مقام محمود، مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانے کا۔ اور یہ وسیلے کی دعا کے اندر نماز اور اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا کے اندر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں مقام محمودہ، مقام محمود پر فائز فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دنیا سے آخرت تک دیکھ چکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، اس عظمت کو جان کر کے ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس طرح سے اپنے فضل و کرم سے نبی کی امتی میں پیدا فرمایا ہے، صحیح معنوں میں نبی کی امتی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک اللہ رب العالمین دنیا کے اندر رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین شریعت مطہرہ کے تمام اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے
ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.